بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ماشاء اللہ عزیزم حافظ فیض الاسلام اور حافظ سیف الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تراویح کی نماز میں قرآن پاک پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قرآن پاک بہت سہولت سے اور آسانی سے پڑھا گیا اور پورا ہو گیا۔ اسی مناسبت سے طبیعت چاہیے کہ کچھ باتیں ان بچوں کو بطور نصیحت کے کہہ دی جائیں۔ پہلی بات تو قرآن پاک کی عظمت سے متعلق ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ یہ نزول وہ ہے جو لوح محفوظ سے سماع دنیا کی طرف پورا مجموعی طور پر نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے سماع دنیا کی طرف وہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں ہوا، اور باقی نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اس کا نزول تو موقع بموقع تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ پورے 23 سال کی مدت میں 23 سال کی مدت میں آپ کے اوپر یہ پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ جب جبریل امین قرآن پاک کی کوئی آیت لے کر کے آتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں یہ ہمارے حافظے میں آنے سے رہ نہ جائے، جلدی سے اس کو پڑھنے لگتے تھے تاکہ یہ چھوٹ نہ جائے، کوئی چیز بھول نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ قرآن، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائیے تاکہ جلدی سے یاد کرنے کی فکر میں، بلکہ ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا بھی ہے، اس کا یاد کرانا بھی ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس کا پڑھانا یعنی اس کے معنی و مطلب کو بتلانا اور اس کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ مطلب آپ یکسو ہو کر کے قرآن جبریل امین کے پڑھنے کو سنیے اور اس کو یاد کرانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات یاد ہو جاتی تھی، اور وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر کے اس قرآن پاک کی آیت کو لکھواتے تھے۔ تو پہلے تو صحابہ کرام کے درمیان اس کو پڑھ کر سناتے تھے کہ ابھی ان آیات کا نزول ہوا ہے، اور پھر کسی کاتب وحی کو بلا کر کے اس کو لکھواتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 کے ہے، جو مختلف اوقات میں وہ مختلف لوگ اس کے لیے مامور تھے۔ وہ حضرات جو ہے قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے، اور لکھوانے کے بعد ان صحابی سے کہتے پڑھ کر سناؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ صرف بول کر کے لکھوا دینے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ صحابی بھی پڑھ کر سناتے تھے کہ ہم نے یہ لکھا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں سورے کے اندر فلاں آیت کے بعد اس کو رکھ دو، وہاں پر اس کو شامل کر دو۔ تو اس طریقے پر ہر آیت کی جگہ خود نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے کہ فلاں آیت کے بعد فلاں آیت ہوگی۔ تو قرآن پاک کی نزول کی ترتیب جو ہے وہ دوسری ہے، اور جو اس وقت موجودہ قرآن پاک ہے اس کی جمع کی ترتیب الگ ہے، لیکن یہ جمع کی ترتیب جو یہ بھی توقیفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے اس کی جگہ مقرر کی گئی۔ چنانچہ 114 صورتیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ کرام قرآن پاک کی آیتوں کو صورتوں کو یاد کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام پورے قرآن پاک کے یعنی جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کے حافظ تھے، اور خود نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی اس سے پہلے والے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک کا رمضان میں دور کرنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور اسی لیے تمام حفاظ کرام قرآن پاک میں
قرآن پاک کا رمضان المبارک کے مہینے میں دور کرتے ہیں، تلاوتاً بھی دور کرتے ہیں اور پھر تراویح کے اندر پڑھ کر کے بھی دور ہوتا ہے۔ یہ دور کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت قرآن پاک کے حافظ تھی، اور یہ پورا قرآن پاک گویا کہ اس زمانے کے جو لکھنے کے آلات تھے، مثلاً چمڑا ہے، جھلی ہے، کھال ہے، ہڈی ہے، پتے ہیں، ان چیزوں پر لکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر قرآن پاک کی پورا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا، لیکن وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس تھا۔ کسی صحابی کے پاس کوئی سورہ ہے، کسی صحابی کے پاس کوئی سورہ ہے، کسی صحابی کے پاس قرآن پاک کا کوئی حصہ ہے، اس طریقے پر تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جو مختلف صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کے حصے ہیں ان سب کو جمع کر کے یکجا کر دیا جائے، اور چنانچہ ان سب کو جمع کر کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی تحفظ کے ساتھ، بہت ہی پختگی کے ساتھ گویا ان چیزوں کو جمع کر کے وہ 114 صورتیں 114 اجزاء اس کے تیار کیے گئے، ہر سورے کو الگ ایک جز بنایا گیا۔ 114 اجزاء میں وہ چیز محفوظ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی صاحبزادی نبی کریم علیہ السلام کی عہدیہ ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان 114 صورتوں کو ایک خاص رسم الخط کے ساتھ لکھ کر کے ایک جلد میں مرتب کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں مصحف عثمانی تیار کیا گیا، جس میں وہ 114 صورتیں جو لکھی ہوئی تھی وہ ایک جلد میں کر دی گئیں اور ایک خاص رسم الخط میں لکھی گئی تاکہ مختلف قراتیں جو ہیں ان کو پڑھنا آسان ہو۔ اس طریقے پر یہ قرآن پاک گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تک منتقل ہوا، اور صحابہ کرام سے پھر اس کے بعد تابعین تک منتقل ہوا، اور یہ قراءتاً بھی اور کتابتاً بھی، یعنی پڑھ کر کے بھی لوگوں نے اس کو محفوظ کیا اور یاد کر کے محفوظ کیا۔ وہ قرآن پاک آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کے ایک حرف کے اندر بھی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا گویا کہ رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور نہ قرآن پاک جیسی کوئی آیت یا صورت کوئی شخص پیش کر سکتا ہے۔ یہ تحدی اور چیلنج نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور اس دور میں کیا گیا ہے جبکہ عرب میں فصاحت و بلاغت کا بہت ہی چرچا اور دور دورہ تھا، اور ایک سے ایک لوگ عربی انشاء پردازی اور عربی بلاغت میں عروج اور مقام حاصل کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اگر تم کو اس بات میں شبہ تردد ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑھ کر کے اور بنا کر کے پیش کیا ہے، یہ انسانی محنت اور انسانی کاوش کا نتیجہ ہے، تو تم اس طرح کی ایک آیت، ایک سورہ یا 10 آیت بھی بنا کر کے پیش کر دو۔ چنانچہ وہ چیلنج و تحدی اس وقت کیا گیا، اور آج تک وہ تحدی و چیلنج قائم ہے۔ کوئی بھی اس کی کاٹ یا اس کے مقابلے کا کلام پیش نہیں کر سکا۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، لوگوں نے کوشش کی لیکن یہ کوشش کی رائے گاہ گئی، اور وہ قرآن پاک کی آیت کے مقابلے میں کوئی اس کا درجہ، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس سورہ کے وزن پر ایک خراب نے الخرطوم الفیل والفیل ما ادراک ما الفیل لہ خرطوم کبیر ذم قصیر، یعنی تم جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ تم کو بتائیں تم کو ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ ہے جس کی لمبی سون ہو، چھوٹی سی دم ہو۔ کون سی اس کے اندر معنویت ہے، کون سی خوبی اس کے اندر بیان کی گئی ہے؟ تو اس طریقے پر گویا کہ مذاق اڑوایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی آیت یا صورت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عظیم المرتبت اور بلند مرتبہ کلام ہے، اسی لیے اس کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر یا جس عورت مرد کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور جس کے اوپر وضو واجب ہوتا ہے وہ قرآن پاک کے کسی پارے کو، قرآن پاک کی کسی آیت کو بے وضو چھو نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت کا تقاضا ہے کہ بغیر وضو اس کے کسی لکھی ہوئی آیت کو چھونا، لکھے ہوئے پارے کو پکڑنا ہاتھ سے، یہ جائز نہیں ہے، اور بغیر غسل کے، یعنی غسل اگر واجب ہے تو کسی آیت کو پڑھنا جائز نہیں۔ یہ قرآن پاک کی عظمت اور احترام کا تقاضا ہے۔ اسی اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گویا کہ جو لوگ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مقام دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس شخص نے قرآن پاک کو حفظ کیا، یاد کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت میں بادشاہوں کا سا تاج پہنایا جاتا ہے۔ محدثی شرائح حدیث لکھا ہے کہ جب اس کے والدین کو جو ذریعہ بنے حفظ قرآن کا یہ مقام مرتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ بادشاہوں جیسا تاج عطا کیا جاتا ہے، تو خود اس حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کو کیا کچھ انعام ملے گا، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ یعنی اس کا انعام تو اس سے بہت زیادہ ہوگا جو اس کے والدین کو دیا جائے گا، اس لیے کہ والدین تو اس کا ذریعہ سبب بنے ہیں۔ تو حدیث پاک میں صرف والدین کے انعام کا ذکر کیا گیا، یتب جو والدہ ہوگا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، بادشاہوں کا تاج۔ اور یہ کہ خود اس حافظ قرآن کو کیا ملے گا، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں، کتنا بڑا اس کو انعام ملے گا۔ کہ قرآن پاک کو یاد رکھنا، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا اور قرآن پاک کی تعظیم اور اکرام کرنا، یہ قرآن اور حافظ قرآن کا اکرام کرنا، یہ سب چیز قرآن پاک کے کیا ہے، آداب میں سے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، ان کے درجے کو بڑھاتے ہیں، ان کو عزت عطا فرماتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے۔ یعنی جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک کو ناقدری سے بے ادبی سے بچاتے ہیں، تو ان کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ جو اللہ کے کلام کی عظمت کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے کلام کا اکرام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے، کتاب کی قرأت کے ذریعے کی برکت سے، کتاب اللہ پر عمل کرنے کی برکت سے، کتاب اللہ پر یقین کرنے کی برکت سے، کتاب اللہ پر ایمان لانے کی برکت سے ان کے درجے کو، ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ اور اگر قرآن پاک کا انکار کر دیا کسی نے، وَيَرْضَوْا بِهِ آخَرِينَ، کہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا انکار کر دیا، کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، قرآن پاک کو نہیں مانا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کی بے توقیری کی، یا قرآن پاک کو پڑھ کر کے بھلا دیا، قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کیا، جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا بالکل، یعنی قرآن پاک کے اوپر جو ہے بالکل عمل نہیں کیا، وہ قرآن پاک کل شکایت کرے گا۔ تو اس طرح اس پر عمل نہ کرنا، اس کو یاد کر کے بھلا دینا، اس کی بے ادبی کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، یا بالکل سرے سے قرآن پاک ہی کا انکار کر دینا جیسے کفار و مشرکین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے درجے کو گھٹا دیتے ہیں، ان کو ذلت سے دوچار کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو ذلیل رسوائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کو ذلت رسوائی ملتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی چیز ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے وابستگی کا شرف عطا فرمایا ہے، قرآن پاک سے ان کو جوڑا ہے تعلیماً، تعلماً اور اسی طرح عملاً، کہ تعلیم کے ذریعے سے، تعلم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، تو ان کو بہت قرآن پاک کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے، قرآن پاک کا بہت احترام کرنا چاہیے، اور جس طرح بھی ممکن ہو قرآن پاک کی خدمت کرنا چاہیے، چاہے پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، دوسروں کو تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے قرآن پاک جس طرح پہنچایا خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ قرآن پاک سے ہم کو جوڑا گیا، قرآن پاک سے ہمارا رابطہ کیا گیا، قرآن پاک سے ہمارا رشتہ قائم کیا گیا۔ تو اس رشتے کی قدر کرنا چاہیے، اس کو یعنی بچپن میں یاد کرا دیا قرآن پاک، تو اس کو بہت معمولی ہلکی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی قدر کرنا، اس کو خود اس پر عمل کرنا اور اسی طرح دوسروں کو عمل کی دعوت دینا، یہ جتنا کرے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے۔ جس طرح بھی قرآن کی خدمت ہو سکے، یعنی دوسروں کو پڑھا کر کے، چاہے اس کی الفاظ حروف اس کے پڑھائے جائیں، نازلہ پڑھایا جائے، حفظ پڑھایا جائے، اور یا اس کے معانی اور مطالب پڑھائے جائیں، کہ اس کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، اس کی تشریح پڑھائی جا رہی ہے، اس کی فقہ پڑھائی جا رہی ہے، تو جس طرح بھی ہو اس کی خدمت کرنا بہت شرف کی چیز ہے اور بڑی برکت کی چیز ہے۔ یعنی دنیا میں چونکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتے ہیں، اور اہل ایمان کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، لہذا وہ معاشی اعتبار سے یا دوسرے بعض لحاظ سے کچھ آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے عرف میں اس کو وقات کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن جو اہل حقیقت ہیں
اور جن کی نظر حقیقت پر ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، لہذا اس سے وابستہ ہونے کو، اس کی خدمت کرنے کو، اس کو محفوظ رکھنے کو بہت بڑی دولت سمجھنا چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ اب تلاوت کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، رمضان پاک میں اس کو قرآن پاک تراویح میں سنا کر کے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کو چاہے نورانی قاعدہ ہو، چاہے ناظرے کی تعلیم ہو، چاہے حفظ کی تعلیم ہو، پڑھا کر کے اس کی خدمت کی جائے، اور اسی طرح اس کے معانی اور مطالب دوسروں کو وعظ و تقریر کے ذریعے سے بتلا کر کے یا عمل کی دعوت دے کر کے پہنچائی جائے۔ جس طرح سے ممکن ہو قرآن پاک کی خدمت کرنا بہت بڑے شرف کی، بہت بڑے سعادت کی چیز ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت اور بلندی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو عزت بلندی ہوگی ہی کہ ظاہر بات ہے جب اس کے والدین کو اتنا عالی شان تاج پہنایا جائے گا تو خود ان لڑکوں کو جن کو یہ دولت ملی ان کو کتنا بڑا تاج پہنایا جائے گا۔ بہت بڑے شرف کی چیز ہے، بہت بڑے فضیلت کی چیز ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ اسی قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاش کا مسئلہ بھی حل فرمائیں گے، اور معاش میں اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، بشرطے قرآن پاک کو آدمی دنیا کمانے کا، یعنی قرآن پاک پڑھ کر کے دنیا کمانے، پڑھا کر کے تو اجرت لینا جائز ہے، قرآن پاک پڑھا کر کے تعلیم کر کے اجرت لینا جائز ہے، تقریر کر کے اجرت لینا جائز ہے، واعظ کہہ کر کے جائز ہے، درس دے کر کے اجرت لینا جائز ہے، لیکن قرآن پاک صرف تلاوت کر کے نماز پڑھا کر کے اجرت لینا جائز ہے، لیکن یہ کہ صرف قرآن پاک پڑھ کر کے اجرت لینا ہی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک تراویح میں قرآن پاک جو سنایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نذرانہ لینا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ لینا ہے، کوئی پیسہ طے کر کے لینا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے پورے طور پر کہ یہ اللہ کے لیے ہمارا پڑھنا پڑھانا ہے، چونکہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت امامت میں اجرت لینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح درس و تدریس میں اور تعلیم میں اجرت لینے کی اجازت ہے کہ آدمی بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے، اس کی اجرت لے رہا ہے۔ حضرت مولانا صاحب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بتلاتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میں نے تحریر لکھا کہ حضرت یہ ٹیوشن کے طور پر قرآن پاک پڑھانے میں قرآن پاک کی بے وقتی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی کے یہاں ٹیوشن پڑھائیں اور پھر اس پر کوئی اجرت و معاوضہ لیں، یہ قرآن پاک کی بے وقتی معلوم ہوتی ہے۔ اپنا ان کے دل میں جو خیال آیا اس خیال کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ بے ضرورت غیر قوم کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے جواب نہیں دیا جاتا، یعنی انہوں نے ٹیوشن کا لفظ استعمال کیا، اس پر نکیر تھی کہ تم نے ٹیوشن کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس لیے جواب نہیں دیا گیا۔ چنانچہ دوبارہ انہوں نے پھر اپنی درخواست پیش کیا معذرت کے ساتھ کہ حضرت معاوضہ لے کر کے قرآن پاک پڑھانے کو میں قرآن پاک کی تحقیر معلوم ہوتی ہے کہ پیسہ لے کر قرآن پڑھایا جائے، تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ کے اس جملے سے فقہائے کرام کی توہین معلوم ہوتی ہے، یعنی جو حضرات قرآن حدیث کے معانی کے جاننے والے ہیں ان میں اجتہاد کا درجہ ان کو حاصل ہے، اور ان فقہا نے جب مسئلہ نکال کر کے بتلا دیا کہ قرآن پاک کی تعلیم کر کے اجرت لینا جائز ہے تو بس ہم کو اس پر بے تکلف عمل کرنے کی اجازت ہے، اور اس میں جو ہے اپنا عقلی شبہ پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فقہائے کرام کے اس اشکال پر، اس اجتہاد پر، ان کے نکالے ہوئے مسئلے پر اشکال ہے، تو حضرت نے یہ جواب دیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ فقہا نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اس کو جائز سمجھنا چاہیے، جن چیزوں کو اسے منع کیا ان کو ان سے رکنا چاہیے، جنہیں تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، واعظ کے لیے، امامت کے لیے، ان چیزوں کے لیے اجرت دینے کو فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ اور قرآن پاک محض تلاوت کر کے، جیسے قرآن خوانی میں کہیں جا کر قرآن پڑھے اور قرآن خوانی کے طور پر، ایصال ثواب کے طور پر، اور پھر وہاں نذرانہ ہدیہ تحفہ لے یا دعوت کھائے، وہ جائز نہیں ہے، اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، بدعت لکھا ہے۔ اسی طریقے پر تراویح کی نماز میں قرآن پاک سنائے اور اس کے بدلے میں کوئی اجرت لے، معاوضہ لے، چاہے طے کر کے لے چاہے بغیر طے کر کے لے، جائز نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوبارہ یہ قرآن پاک کی کو جب سے ہم جڑے رہیں گے، قرآن پاک کی کا پورے طور پر اس کی نگرانی کریں گے، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اب حفاظ کرام کے لیے قرآن پاک کو
محفوظ کرنے کا طریقہ تو ان کے اساتذہ جو حفاظ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور یہ کہ سال بھر اس کی تلاوت کا معمول کیا جائے۔ قاری عبدالکبیر صاحب سے الہ آباد سے ایک اچھے حافظ تھے، وہ فرماتے تھے اگر کوئی حافظ روزانہ 5 پارہ تلاوت کرنے کا معمول اگر بنا لے تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں اس کو پریشانی نہیں ہوگی سنانے۔ 5 پارہ روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لے تو تلاوت کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ قرآن پاک تراویح میں ختم تو ہو جاتا ہے، ختم کر لینا اچھی بات، ماشاءاللہ فیض الاسلام نے اور سیف الاسلام نے دونوں نے پڑھ کر سنایا، اچھا ہے۔ اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس وقت خلاف توقع خلاف امید اچھا سنایا، ہم کو اتنی امید نہیں تھی، اس لیے کہ سیف الاسلام بیچارے 25 شعبان تک تو امتحان کی تیاری میں لگے تھے، پھر گھر میں کچھ تعمیر کا کام بھی چل رہا تھا، اس میں مصروف تھے، تو بالکل یاد کرنے کا موقع نظر نہیں آ رہا تھا ہم کو کہ کیسے سنائیں گے، لیکن ماشاءاللہ دن بھر انہوں نے لگ کر کے خوب یاد کر کے اور بہت اچھا سنا لیا۔ اب صرف ایک بات کا اور یہ خیال کریں آئندہ کہ تھوڑا سا اور ٹھہر کر کے اور اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن پاک کسی چیز کے بھی اچھا ہونے کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ اس پر اچھائی ختم ہو گئی، اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا، بلکہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا، تو اس لیے جتنا پڑھا اس سے اور اچھا بنانے کی، اور اچھا بنانے کا مطلب تھوڑا اور ٹھہر کر کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور دوسرے جو صفات ہیں حروف کی جو صفات ان صفات کو ادا کرنے کی، اور جو غنہ اخفاء ادغام وغیرہ کے جو قواعد ہیں ان قواعد کی رعایت کرنے کا اہتمام کریں، اور یہ جو تلاوت کے اندر جب اس کا اہتمام کریں گے تو تراویح سنانے میں بھی اس کا اہتمام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فیض الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جو انہوں نے سنا تو دیا جتنا 8 رکعت میں انہوں نے قرآن شریف سنایا، لیکن ان کو اور اچھا سنانا چاہیے، اور ان سے بھی یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ سال بھر تلاوت کا اہتمام کریں، تلاوت کا معمول بنائیں، اور ٹھہر کر کے پڑھنے کی ایک کوشش کریں۔ اس لیے قرآن پاک جتنا آدمی اچھا پڑھے گا اتنا ہی سننے والوں کو دلچسپی ہوگی، سننے والوں کی توجہ ہوگی، سننے والوں کا دل لگے گا، اور قرآن پاک کو اچھا پڑھنا تو اتنا ہی زیادہ ثواب کی بات ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، تو فرمایا اللہ سمانی کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھ کو نام لے کر سنایا۔ اور گویا کہ حضرت مولانا صاحب راہق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہ ادب ہی سکھلایا جاتا ہے کہ تلاوت کرنے والا دل میں یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمانے بتاؤ کیسا پڑھتے ہو، سناؤ کیسا پڑھتے ہو، یعنی تمہارا سننا اللہ تعالیٰ، تمہارا پڑھنا اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہے تم ہمارا کلام پڑھ کر کے تم سناؤ۔ تو اب بتائیے کتنے عظمت اور احترام و توجہ و یکسوئی کے ساتھ آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس کا آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور حروف کی صفات اور اس کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ